السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایشیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا گیا ہے، جہاں بچوں کو زندہ جلایا جاتا ہے اور عورتوں کی عزتیں سرے بازار پامال کی جاتی ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ کلمہ گو ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ کوئی ظلم پرانا نہیں بلکہ آج کی حقیقت ہے، لیکن دنیا خاموش ہے، اسلامی ممالک بھی، اقوام متحدہ بھی۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کریں ایک مظلوم مسلم ملک برما کی، یا جسے آج کل میانمار کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے برما کی تاریخ، جغرافیہ، فوجی طاقت، اس حکومت کا شجرہ، معاشیت، مسائل اور خاص طور پر مسلمانوں پر ہونے والی ظلم کی وہ لرزہ خیز داستان جو شاید آپ نے پہلے کبھی اتنی تفصیل سے نہ سنی ہو۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میانمار صرف ایک ملک نہیں بلکہ مظلومیت کا ایک ایسا نوع ہے جو آج بھی جاری ہے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ برما جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک اہم ملک، اس کے مغرب میں بنگلہ دیش، شمال میں بھارت اور چین، مشرق میں لاؤس اور تھائی لینڈ، جبکہ جنوب میں خلیج بنگال واقع ہے۔ برما کا کل رقبہ 6,76,578 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ سونے، قیمتی پتھروں، تیل اور قدرتی گیس کے بڑے ذخائر یہاں موجود ہیں۔ یہاں کے جنگلات، دریاؤں، پہاڑوں اور ساحلوں نے اسے سیاحتی طور پر قابل توجہ بنایا ہوا ہے، مگر سیاسی بدامنی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں نے اسے دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ برما کی کل آبادی تقریباً 5,50,00,000 کے قریب ہے۔ یہاں مختلف نسلی گروہ آباد ہیں، جن میں سب سے بڑا گروہ بامرا ہے جو تقریباً 70% آبادی پر مشتمل ہے۔ ملک کی سرکاری زبان برمی ہے اور اکثریت بدھ مت مذہب سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ ہندو، مسلمان اور عیسائی اقلیت میں ہیں۔ میانمار کی جی ڈی پی تقریباً 65 ارب امریکی ڈالر کے آس پاس ہے، جو دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں سے ایک ہے۔ ملک کی معاشیت زیادہ تر زراعت، قدرتی وسائل کی برآمدات اور سیاحت پر منحصر ہے، لیکن بدعنوانی، فوجی مداخلت اور عالمی پابندیوں نے اسے کمزور کر دیا ہے۔ برما کی سب سے بڑی طاقت اس کے قدرتی وسائل اور جغرافیائی محل وقوع ہے، کیونکہ یہ بھارت، چین اور جنوب مشرقی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری اندرونہ خانی جنگی، فوجی امریت اور اقلیتوں پر مظالم ہیں۔ خاص طور پر روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم نے اس ملک کی عالمی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ انٹرنیٹ پر سینسرشپ، میڈیا پر کنٹرول اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اس کی کمزوریاں ہیں، جو آج بھی اس ملک کو پستی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ ناظرین، برما کی سیاست ہمیشہ فوج کے گرد گھومتی رہی ہے۔ 1962 سے 2011 تک فوجی امریت رہی۔ 2011 میں جزوی طور پر جمہوریت آئی، لیکن 2021 میں فوج نے دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ برما میں فوجی حکومت کو ٹیٹ میڈو کہا جاتا ہے۔ فوج کے سربراہ من آنگ ہیلنگ نے 2021 میں حکومت کا تختہ الٹ کر عوامی رہنما آنگ سان سوچی کو قید کر دیا۔ یہ فوج نہ صرف سیاسی نظام پر قابض ہے بلکہ معاشیت، تجارت اور میڈیا تک بھی مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ میانمار کی فوج تقریباً 4 لاکھ اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ اس فوج کے پاس جدید اسلحہ چین، روس اور شمالی کوریا سے آتا ہے۔ روہنگیا ایک مسلمان اقلیت ہے جو برما کے مغربی صوبے رخائن میں صدیوں سے آباد ہے۔ بدھ مت اکثریت اور فوج نے غیر ملکی بنگالی مانتی ہے۔ 2012، 2016 اور خاص طور پر 2017 میں روہنگیا مسلمانوں پر منظم حملے کیے گئے، ہزاروں افرادوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا، بچوں کو زندہ جلایا گیا اور لاکھوں افراد کو بنگلہ دیش کی سرحدوں کی جانب دھکیل دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے ظلم کو نسل کشی قرار دیا، لیکن میانمار کی حکومت آج بھی مظالم کی تردید کرتی ہے۔ آنگ سان سوچی جیسے نوبل انعام یافتہ سائنسدان نے بھی عالمی دباؤ کے باوجود فوج کے حق میں بیان دیا، جس سے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ برما کی تاریخ ایک طویل سیاسی اور نسلی کشمکش سے بھری ہوئی ہے۔ برطانوی دور حکومت میں برما کو بھارت کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن 1937 میں اسے علیحدہ کر دیا گیا۔ 1948 میں برما کو آزادی ملی، مگر حقیقی آزادی صرف اکثریتی قوم بامرا کو حاصل ہوئی۔ اقلیتیں، خاص طور پر مسلمان، تب سے ہی ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ 1970 کی دہائی میں آپریشن ناگا مینا کے ذریعے ہزاروں روہنگیا مسلمانوں کو ملک سے نکال دیا گیا۔ ان پر غیر قانونی بنگالی کا لیبل لگا دیا گیا، حالانکہ وہ صدیوں سے وہاں آباد تھے۔ اس کے بعد بار بار ایسے قانون اور پالیسیز نافذ کی گئیں جنہوں نے مسلمانوں کو بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیا۔ میانمار میں آزاد صحافت کا تصور ناپید ہے۔ جو صحافی روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کی رپورٹنگ کرتا ہے اسے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے یا پھر غائب کر دیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اور مقامی میڈیا صرف فوجی حکومت کی زبان بولتا ہے۔ عالمی صحافیوں کو متاثرہ علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو مکمل سچائی کا صرف ایک ہی رخ دکھائی دیتا ہے، وہ بھی ظلم کی ہلکی سی جھلک۔ 2017 کے بعد سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی جن میں بچوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا۔
خواتین کو برہنہ کار کے قتل کیا جا رہا تھا اور مساجد کو نذر آتش کیا جا رہا تھا۔ ان ویڈیوز نے دل ہلا کر رکھ دیا، لیکن عالمی ضمیر نے صرف 2 آنسو بہا کر منہ موڑ لیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں صاف لکھا گیا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی ایک نسل کی صورت میں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کسی عالمی طاقت نے کوئی فوجی یا سفارتی دباؤ مؤثر طریقے سے نہیں ڈالا۔ روہنگیا مسلمانوں کی مدد سب سے زیادہ بنگلہ دیش نے کی، جس نے 10 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو دیش میں پناہ دی۔ پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا اور چند دیگر اسلامی ممالک نے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی، لیکن عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ سعودی عرب نے مالی امداد دی، لیکن سفارتی دباؤ نہیں ڈالا۔ ایران نے بھی بیانات دیے، مگر کوئی واضح کارروائی نہیں کی۔ چین اور روس نے ہمیشہ میانمار کی فوجی حکومت کا دفاع کیا۔ امریکہ نے کچھ پابندیاں لگائی، لیکن وہ مؤثر ثابت نہ ہو سکیں۔ مہاجرین کسی حد تک بنگلہ دیش نے روہنگیا مہاجرین کی مدد تو ضرور کی، لیکن اپنا دیش اپنا ہی ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں کاکس بازار کے مہاجر کیمپوں میں 1 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان پناہ گزیر ہیں۔ ان کیمپوں میں زندگی کسی جیل سے کم نہیں۔ خیموں میں زندگی، گندے پانی، خوراک کی کمی، تعلیم کا فقدان اور صحت کی سہولیات کا نہ ہونا، ان تمام مسائل نے ان لوگوں کو ایک دائمی عذاب میں ڈال دیا ہے۔ نہ ان کے پاس شہریت ہے، نہ آزادی، نہ مستقبل۔ نسلیں بڑی ہو رہی ہیں، مگر ان کے خواب مر چکے ہیں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے کئی اجلاس بلائے، مذمتی بیانات جاری کیے، لیکن کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ روہنگیا مسلمانوں کی حالت ابھی بنگلہ دیش کے کیمپوں میں کربناک ہے، جہاں وہ شناخت، تعلیم، صحت اور مستقبل سے محروم ہیں۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ مسلم دنیا اگر متحد ہو جائے تو شاید یہ ظلم روکا جا سکتا تھا، مگر فرقہ وارانہ تقسیم اور سیاسی مفادات نے اتحاد کو کمزور کر دیا۔ 2019 میں افریقن ملک دا گیمبیا نے عالمی عدالت انصاف میں میانمار کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ عدالت میں واضح طور پر نسل کشی کے الزامات پر بات ہوئی اور میانمار سے جواب طلب کیا گیا، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ عدالت نے کہا کہ میانمار مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ وہاں آج بھی فوج کا راج ہے اور مسلمانوں کی واپسی یا تحفظ کی کوئی امید نہیں۔ میانمار کا پرانا نام برما برطانوی دور سے جڑا ہوا ہے۔ 1948 میں اسے آزادی ملی، لیکن آزادی کے فوراً بعد ہی یہ ملک سیاسی بحرانوں، خانہ جنگیوں کا شکار ہو گیا۔ برما میں جمہوریت کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ فوج ہر بار اقتدار پر قابض ہو جاتی ہے۔ نوجوان نسل مظاہرے کر رہی ہے، لیکن ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہے۔ مسلمان اب بھی شناخت کے بحران سے گزر رہے ہیں۔ ان کا کوئی ملک نہیں، کوئی نمائندہ نہیں، نہ عالمی فورم پر ان کی کوئی مکمل بات سن رہا ہے۔ صرف ایک ہی امید ہے، امت مسلمہ کی بیداری۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مظالم دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیں تو سب سے پہلا قدم آگاہی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا جان سکے کہ روہنگیا مسلمان زندہ دفن کیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، #محمد میں حصہ لیں اور اپنی حکومتوں سے سوال کریں کہ کب تک ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے۔ برما ایک ایسا ملک ہے جہاں فطرت کی خوبصورتی ظلم کے دھوئیں میں چھپ چکی ہے۔ ایک طرف قدرتی وسائل، خوبصورت ساحل اور تاریخی مقامات ہیں، دوسری طرف نسل کشی، امریت اور خاموشی کی لعنت ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک ڈاکومنٹری نہیں بلکہ ایک پکار ہے ان مسلمانوں کے لیے جو آج بھی ظلم سہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کلمہ گو ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اس مظالم کو جانے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ویڈیو ایک الارم ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ ظلم جب بڑھ جائے تو بولنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو ہم نے پوری ایمانداری سے آپ تک پہنچا دی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔